نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بے شک میں تمام کائنات کی طرف رسول بن کر آیا ہوں اور میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر کی آیہ مقدسہ نمبر 4 آج پھر دوبارہ میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیہ مقدسہ انبیاء کے بارے میں ہے اور اس پہ جتنے بھی ادیب نذیر یعنی احمد عیسیٰ کے ماننے والے ہیں ان میں خاص طور پہ مہدی صاحب اپنے آپ کو مہدی کہلاتے ہیں، اسلام مہدی آف اسلام، مہدی آف اسلام، اور یہ جبل کو پتہ نہیں کہ کذبت مؤنث ہے۔ اگر وہ اس کو مؤنث نہیں مانتا، مذکر مانتا ہے، تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر اسے مذکر ثابت کر دے، کذبت کو اگر مذکر ثابت کر دے تو میں اپنی طاقت کے مطابق پاکستانی سکہ رائج الوقت 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا۔ اگر وہ ثابت نہ کر سکے، کذبت کو مذکر ثابت نہ کر سکے، تو پھر 2 کروڑ مجھے بھیج دے۔ اگر نہ بھیجے تو حرام زادہ ہے۔ اپنے پیر سے بات کر لے، اپنے مرشد سے، پاکستانی، ہمیں کوئی ڈالر کی ضرورت نہیں، نہ کوئی ہم ڈالر کا ذکر کرتے ہیں۔ کذبت کو اگر وہ مذکر ثابت کر دے، جہاں سے مرضی، ذہنی حساب سے نہیں، ذہنی بات نہیں کرنی، کسی دلیل سے بات کریں گے۔ میں دلیل سے بات کرتا ہوں۔ کذبت مؤنث ہے، فعل ماضی کا چوتھا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول کا۔
باب تفعیل سے لوہے پر لیک میری بات ہے، اور اس کی بھی لوہے پر لیک بات بار بار کہہ رہا ہے کچھ بات مذکر ہے مذکر ہے مذکر ہے، اور میں نے آپ کا رد کر دیا، میرا رد کر دیا۔ چلو میں مان جاتا ہوں میرا رد ہو گیا، میں مان جاتا ہوں میرا رد ہو گیا، کچھ بات مذکر ہے، لیکن دلیل دے۔ بغیر دلیل کے بات کرنا اور بغیر علم کے بات کرنا وہ صرف اور صرف احمد عیسیٰ یعنی ادیب نذیر اور اس کے ماننے والوں کا کام ہے، الو کے پٹھوں کا، حرام زادوں کا۔ اگر دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، کسی بات کو مذکر ثابت کرتا ہے تو میں 1 کروڑ روپیہ دوں گا۔ اگر وہ کسی بات کو مذکر ثابت نہیں کر سکتا، اور مہدی آف اسلام اگر تو ثابت نہیں کر سکتا، تجھ سے ثابت ہو بھی تجھ سے نہیں سکتا، تو پھر مجھے 2 کروڑ بھیج دے۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے علم کی، تو علم کی، تمہارا تو جہل رسول جو ہے وہ جہل ہے، اجاڈ ہے، اس کو اوپر دیکھ کے قرآن پاک تو پڑھنا نہیں آتا، وہ اس کے رموز کیا جانے گا، اس کے اندر چھپے ہوئے باطن میں جو خزانے وہ کیا جانے گا۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نبی علیہ السلام کو اللہ خطاب فرما رہا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ لوگ یکذبو جمع مذکر غیب شرطیہ طور پہ، اور نون اعرابی گر گیا، نون اعرابی ان کی وجہ سے گر گیا، جمع مذکر غیب فعل مضارع، اور مضارع کا نون اعرابی کس لیے گرا؟ ان کی وجہ سے، ان، ان، لن، جب یہ مضارع پہ آ جاتے ہیں تو نون اعرابی کو 7 جگہ سے گرا دیتے ہیں، 7 جگہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ یکذبو، یکذبانی، یکذبونا، تکذبو، تکذبانی، یکذبنا۔ باب تفعیل سے تکذبو، تکذبانی، تکذبونا، تکذبینا، تکذبانی، تکذبنا، اکذبو، نکذبو، 14 سے یہ پورے ہو گئے۔ اب یہاں لفظ ان جب آیا تو یکذبونا کا نون گر گیا، نون گرنے سے یکذبو رہ گیا۔ اگر وہ نبی علیہ السلام کو ہے، اے محبوب اگر وہ تجھے آپ کو جھٹلاتے ہیں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے رسول، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، کافر وہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقط کذبت، پس جھٹلائی گئی رسولوں کی ایک جماعت یا رسولوں کی جماعت من قبل کا، آپ سے پہلے جھٹلائی گئی رسولوں کی جماعت آپ سے پہلے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آپ نہ گھبرائیں، ان کے سارے کام، ساری چیزیں، سارے حکم اللہ کی طرف لوٹ کر آنی ہیں۔ اب یہاں لفظ جس پہ ہماری بحث چل رہی ہے وہ ہے کذبت، اور آپ نے میرا رد کر دیا ہے۔ اب آپ نے دلیل دینی ہے کہ کذبت مذکر کیسی ہے۔ تراجم جتنے مرضی دیکھو، تراجم سے کبھی مسئلے حل ہوتے تو پھر علم تو نہ پڑھتے لوگ 14 سال 15 سال،
8-9 سال لگاتے ہیں درس نظامی میں، پھر 2 سال 3 سال لگاتے ہیں مفتی کے کورس میں، پھر 2 سال لگاتے ہیں قرأت کے کورس میں، پھر جا کر کہیں قرآن پاک جو ہے نا وہ سمجھ آتا ہے 16-17 سال کے بعد. اور تیرا چبڑ اوپر سے دیکھ کو قرآن پاک آتا نہیں، وہ تو راتوں کو اٹھ کر روتا تھا، اس لیے چبڑ کو قرآن آتا نہیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ بکے جا رہا ہے. ایک اور جھوٹ لانتی نے مارا، لانتی نے بولا جھوٹ، وہ ہے سورت جمعہ جو غلام قادیانی نے بھونکا. وہ جھوٹ یہ ہے یہ لفظ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ ہی کا تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. وہ مالک ہے، قدوس ہے، عزیز الحکیم ہے، غلبے والا، حکمت والا ہے. وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی ذات ہے جس نے بھیجا، مبعوث کیا ان پڑھوں میں، فی الامیین ان پڑھوں میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم وہ رسول پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیات، اللہ کی آیتیں. آیتیں پڑھتا نا احمد عیسیٰ کہتا آیتیں، یہ آیت ہے نا، یہ آیت. اب احمد عیسیٰ کو کوئی نہیں کہتا حرام زادے کو بھی تو لفظ آیت بولتا ہے، یہ غلط ہے لفظ. اللہ کی آیات ان پر پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاکیزگی کا طریقہ سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور علم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے. يُعَلِّمُ واحد مذکر ہے، فعل مضارع. يُعَلِّمُ يُعَلِّمَانِ يُعَلِّمُونَ، تُعَلِّمُ تُعَلِّمَانِ يُعَلِّمْنَا، تعلم تعلمانی، تعلمون تعلمین، تعلمانی، تعلمنا، اعلم نعلم. باب تفعیل سے علامہ یعلم تعلیما فهو معلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا معلم، میں معلم ہوں، میں سکھانے والا ہوں، میں تعلیم دینے والا ہوں. اس کی مصدر علم ہے. رب زدنی علما. علامہ یعلم، علامہ علما، علمو علم، علامت. اور اسی طرح اس کا ہم نے مجہول بنا لو تو بن گیا علما، علما، علمو، علمت، کذبت، علمت، کذبت. چوتھا صیغہ غیر مؤنث غیب کا، یہ ہے دلیل. علمت سکھائے گئی وہ ایک عورت. پر کیا جہلوں کے سامنے بھینس کیا ہوگا کہ بھینس کے سامنے بین بجانی پڑ گئی. تمہاری عقل تو بھینس سے بھی کم ہے. کہتے ہیں نا بھینس بڑی کی عقل، بھینس بڑی کی عقل. احمد عیسیٰ کی تو بھینس بڑی ہے، عقل نہیں. اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کی بھینس بڑی ہے.
کذبت مذکر ثابت کر، شرط میں نے رکھ دی ہے، ثابت کر اور علم سے ثابت کر، اور علم سے میں کہہ رہا ہوں، میں علامہ کا بھی بتا دیا، یعلمو سکھاتا ہے وہ، یعلمہم الکتابہ واحد مذکر غیب، فعل مضارع با تفعیل پہلا صیغہ، سکھاتا ہے وہ، ہم ان کو، الکتاب کتاب تیری کتاب نہیں جس میں اسم جو ہے وہ کنیت ہے، یہ علم ہے احمد عیسیٰ کا، اسم جو ہے وہ کنیت ہوتا ہے، جو مشہور عام ہے نا اسم، یہ غلط والا عام ہے، غلط والا عام ہے، لخ دی لعنت ایسے علم پر، اسی لیے کہتا ہو گیا احمد اسم، چلو ماننا ہے مانو صحیح، حرام زادو مانو صحیح، لیکن کچھ علم تو سیکھ لو، تمہیں علم تو آئے، احمد عیسیٰ تو جہل ہے۔ کذبت مؤنث ہے اور اسے مذکر ثابت کرنے والے کو 1 کروڑ روپیہ انعام، کذبت کو ثابت کرے، کذبہ واحد مذکر غیب، کذبہ تثنیہ مذکر غیب، کذبو جمع مذکر غیب، کذبت واحد مؤنث غیب، واحد مؤنث غیب باب تفعیل۔ اسی طرح یہ یعلم اسی سے علما علمو علمت سکھائی گئی وہ ایک عورت، جھٹلائی گئی وہ ایک جماعت انبیاء کی، جھٹلائی گئی وہ ایک جماعت انبیاء کی۔ ثابت کرنا ہے تم ہے اگر اپنے باپ کے ہو تو، اس طرح احمد عیسیٰ کی طرح حرام زادے ہو تو پھر تم ثابت نہیں کر سکتے، اگر حلال زادے ہو تو کاسا لے کر گدائی کا علم مانگو کسی سے، گداگر بنو، علم سیکھو۔ احمد عیسیٰ جہل ہے، پکی بات، احمد عیسیٰ جہل ہے، تراجم میں آپ کو نہیں ملنا یہ علم، تراجم میں ملتا تو سارے لوگ قرآن پڑھ کے عالم نہ ہوتے، سارے ترجمے پڑھ کے عالم ہوتے۔ تراجم اس لیے کیے جاتے ہیں تمہاری ذہنیت کے مطابق، تاکہ کہیں ترجمے میں یا پڑھنے میں تم غلطی نہ کر بیٹھو۔ زبر زیر پیش بھی اس لیے لگائے جاتے ہیں کہیں تم غلطی نہ کر دو۔ قرآن پاک تو بغیر زبر زیر پیش کے اترا ہے، بخاری مسلم جو ہے جس کے خلاف بھونکتا رہتا ہے وہ بغیر زبر زیر کے ہے۔ اب علم والا ہی پڑھے گا نا، اسے ہی پتہ ہے نا یہ کون سا صیغہ ہے، علمت، کذبت، حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ، حرمت قرآن پاک میں بڑے لفظ ایسے، حرمت، کذبت، علمت۔ اب یہاں اس کی کذب بیانی اور جہالت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، یتلو تلاوت سے لفظ ہے، تلاوت مصدر، یتلو سکھاتا پڑھتا ہے وہ، علیہم اوپر ان کے، یتلو تلاوت کرتا ہے وہ ان کو، تلاوت کرتا ان پر یا ان کے سامنے، آیات ہی اس کی آیتیں، اس کی آیات مقدسات، اس کی آیات کو ان پر وہ تلاوت کرتا ہے، ان پر پڑھتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ
زکا یزکی باب تفیل. تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا بینگن کیسے کھایا جاتا ہے؟ یہ تو علم کی بات ہے. زکا یزکی، تزکیہ، اسے تزکیہ نفس ہے. یزکیہم، پاک کرتا ہے وہ ان کو، پاکیزگی سکھاتا ہے وہ ان کو. احمد عیسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں، وضو کے خلاف، غسل کے خلاف ہر وقت بھونکتا ہی رہتا ہے. وضو غسل کا دجل چاک. جب ہے ہی آدمی پلید، اسے کیا پتا قرآن پاک کذبت کیا ہے؟ جب ہے ہی آدمی پلید، ذہنی طور پہ پلید، جسمانی طور پہ پلید، اندر سے مریض، باہر سے مریض، جو ہے ہی ذہنی مریض، اسے کیا پتا کہ کذبت کیا ہے؟ والحکمہ، اور حکمت سکھاتا ہے. وَإِن کانو جمع مذکر غیب، فعل ماضی، فعل ناقص ماضی، جمع مذکر غیب، فعل ماضی. کانو وہ کافر تھے. من قبل محبوب علیہ السلام کے آنے سے پہلے، محمد عربی کے آنے سے پہلے، دلال مبین، گمراہی میں ڈوبے ہوئے. جب دلال مبین آ جائے نا، پھر رسول آ جاتا ہے. ایسا جیل رسول آتا ہے، اور کتے کے پڑ کو اسے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ایسا جیل رسول آتا ہے. جس دور میں رسول آیا، اس دور کے علوم پر اس کو عروج تھا. رسول اتنا جیل نہیں ہوتا. اس دور کے علوم پر، اس دور کی فضولیات سے وہ بچتا تھا. نبی علیہ السلام کی 40 سال زندگی گزری، اعلان نبوت 40 سال بعد فرمایا. 40 سال کے اندر کافروں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی جھول نہیں دیکھا، کوئی نقص نہیں دیکھا، اور آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. آج سپریم کورٹ نے کسی کو صادق اور امین کہہ دیا، پیچھے 4 بچے بھی چھوڑ کے آئے، زنا بھی کرتے ہیں، وہ صادق اور امین کیسے؟ وہ تو اپنے بچوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ میرے ہیں، حالانکہ زنا سے ہوئے. انہوں نے ثابت بھی کر دیا، ڈی این بھی کرا دیا، ماننا پڑا. صادق امین ہے. ایسے صادق اور امین پر خدا کی لعنت ہے. ان کو سپریم کورٹ کہے یا کوئی کہے، جس کو اسلام نے جھوٹا کہا اور جو اسلام کی حدود کو پامال کرتا ہے، وہ لعنتی ہے. صادق اور امین نہیں، بے ایمان ہے، پرلے درجے کا. کہتے ہیں جی معیشت اوپر آ رہی ہے، غریب اور غریب ہو رہا ہے، ان کو تو کوئی روٹی نہیں مل رہی. جو گندم ہم پچھلے سال 1300 میں خریدی، اس دفعہ 2000 میں خریدی. یہ جو ہے صادق اور امین ہے. اللہ تعالیٰ ایسے صادق الامینوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایسے 2 سال اور صادق و امین ہو گئے نا، تو غریب جو ہے نا وہ تو ختم ہو جائیں گے. معیشت اوپر آ رہی، کہاں اوپر آ رہی بھی؟ قرض تمہارے اوپر اس سے زیادہ چڑھ گیا ہے، اور غریب جو ہے اس کو روٹی نہیں مل رہی، وہ بیچارہ رو رہا ہے. اور جن کو کچھ پیسے دیے، انہوں نے ایم پی ایم اے نے سائن کروا لیے، کسی کو 2000 دیا، کسی کو 1000 دیا، کسی کو نہیں دیا. وہ سارا کا سارا ہڑپ کر گئے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ ایم پی ایم اے بنتے اس لیے، اپنی جیب سے پیسہ اس لیے لگاتے ہیں کہ کھول کھانے کو مل جائے گا، گاڑیاں بھی آ جائیں گی، عیش عشرت بھی آ جائے گی. 5 سال کے اندر کتنے کروڑا ارباں گبن کر جائیں گے. وہ گبن ہوئے پڑے ہیں. یہ صادق اور امین کی بات ہے. چلو بات کر رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِن كَانُوا
جبکہ وہ آپ سے پہلے، من قبل، آپ سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ نماز سے بھی روکتا ہے، اس کی بت پوجا کر یہ کہتے ہیں میں خدا بول رہا ہوں، میں خدا بول رہا ہوں، یہ خدا ہی تو بول رہا ہے، یہ 5-6 فٹ کا آدمی جو تم سمجھ رہے ہو نا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ خدا ہی بول رہا ہے، دور پیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت ایسے خدا پہ، ایسے خدا تو کئی گزری ہیں۔ نمرود نے کہا، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، دنیا میں ہی غرق کر دیا۔ نمرود نے کہا کہ میں بڑا رب ہوں، میں ہی یہ کام کرتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ احمد عیسیٰ نے کہا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ کیا علم نہیں تھا؟ کہ زمین چلتی ہے، زمین تیرے باپ کی طرح چلتی ہے، کس طرح چلا کے دکھا، پانی اوپر آ جائے گا، مایا ہے، مایا ہے، سورج چلتا ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا والشمس والقمر دائبین، چاند اور سورج دونوں چلتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لہا ذلک، کہیں ایک جگہ تو دکھا زمین بھی چلتی ہے، کہیں نہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں، تمام چیزیں چلتی ہیں، سورج، چاند، ستارے زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، یہ چلتے ہیں، نہ زمین چلتی ہے نہ آسمان چلتا ہے۔ اللہ یمسک السماوات والارض، چلو وآخرین منہم لما یلحقوا، یہاں آ کر مرزا غلام قادیانی نے، یہاں آ کر مرزا غلام قادیانی نے، اس نے بھی کہا کہ یہاں بآسا لگا لو۔ آج کل وہ خاص طور پہ مرزائیوں کے خلیفے حرام زادے وہ بھی کہتے ہیں کہ بآسا لگا لیں، کیوں بھی لگا لیں، کس لیے لگائیں، قرآن میں اضافہ کریں۔ جس طرح مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی نا، اسی طرح غلام قادیانی کی بعثت ہوئی، وہ یہاں سے مراد لیتی، اور یہی بات احمد عیسیٰ بھونک رہا ہے، چہل اجاٹ یہی بات غلام قادیانی سے جو لگاتار چلی آ رہی ہے۔ یہاں بعثت جو ہے وہ میری ہو گئی، تیری بعثت کیسی ہوگی؟ چبڑا، تجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، تجھے تو کچھ بھی بات کو نہیں پتا۔ اگر کچھ بھی بات کا پتا ہوتا تو ان حرام زادوں کو جو تیرے ماننے والے ان کو پتا ہوتا۔ 1 کروڑ روپیہ پاکستانی سکہ رائج الوقت، کچھ بات کو ثابت کرنا ہے کہ مذکر ہے، مؤنث میں نے ثابت کر دیا، اور علمی نقطہ نظر کے حساب سے دنیا کائنات میں جہاں بھی جاؤ گے کچھ بات مؤنث ہے، اور تم ثابت نہیں کر سکتے، میرا رد نہیں کر سکتے، اور میرا رد کر بھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تم جیل ہو، اور جیل کو کیا پتا۔ یہاں رب تعالیٰ فرما رہا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا، آخر آنے والے لوگ مسلمان وہ ملیں گے صحابہ کرام کو، آخرین، بیسا کیوں آگے بھی؟ یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اپنی ماؤں کی قبروں سے نکال لیا ہے، اپنے باپ کی قبر سے نکالا ہے، یا محمد کے فلٹر سے نکالا ہے؟ بیسا، یہ جو بعثہ تم نکالتی ہو، اور مرزائیو، تمہارے غلام قادیانی نے، نام تو نہیں لینا چاہیے، اس کی تو ماں مریم تھی نا، اور اللہ نے رجولیت فرمائی، یعنی پیور حرام زادہ، اس پیور حرام زادے نے بعثہ کیسے نکال لیا؟ یہ جمع کسی کا وآخرین لما یلحقوا، اور آنے والے آخری جو آئیں گے، لما یلحقوا، جب وہ ملیں گے، یلحقوا، ان سے دور رہنے والے، قصبوں میں رہنے والے، ان کے بعد آنے والے، آخرین،
باسا یہاں آ ہی نہیں سکتا، کسی کہنے کے تحت نہیں آ سکتا، کسی کہنے کے تحت نہیں آ سکتا، لیکن حرام زادوں نے، قادیانیوں نے اس یہاں نکال لیا۔ اور اس کو عطف ڈال دیا کس کے اوپر؟ هو الذی بعث فی الامیین، فی الامیین، حالانکہ وہ لفظ پورا ہے، وہی ذات ہے جس نے مبعوث کیا ان پڑھوں میں، ان پڑھوں میں، ان پڑھوں سے مراد کون ہے؟ عرب والے، باقی ان پڑھ تھے، نبی علیہ السلام بھی ان پڑھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، ان پڑھ کو علم دیا۔ آج کے دور میں ہر بندہ، کم از کم شہروں میں ہر دوسرا بندہ پڑھا لکھا ہے اور میری گفتگو بھی سن رہا ہے۔ اور آخرین وبعث، یہاں کیا آ جائے گا؟ وہ والذی بعث فی الآخرین۔ او الو کے پٹھو، او حرام زادو، آخرین، لفظ آخرین منہم، انہی میں سے آئیں گے آنے والے، ان کے بعد آنے والے، آخرین بعد آنے والے، آخرین بعد آنے والے، منہم انہی میں سے، ان کی اولاد آئے گی، ان کی اولاد آئے گی، لما یلحقوا بہم، جب وہ ملیں گے ان سے، یعنی صحابہ سے،